ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ درود شریف پڑھنے کی کوئی مقدار متعین ہے یا ہم کھلا درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جتنے اذکار ہیں، جتنے ذکر ہیں، جتنے اللہ کے نام ہیں، جتنی دعائیں ہیں، ان میں کوئی تعداد مقرر نہیں ہے۔ ہاں، جس ذکر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعداد مقرر کر دی ہو وہاں مقرر ہوگی، وہ بھی فرض واجب نہیں ہے، سنت۔ جیسے مثال کے طور پر 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اب یہ تسبیح فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو سکھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آپ 33 مرتبہ پڑھ لیجیے، اللہ اکبر کا 34 مرتبہ، آپ 34 مرتبہ پڑھ لیجیے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گنتی مقرر کر دی، لیکن اگر کہیں کھلا پڑھنے کو کہا کھلا پڑھ لیجیے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ ہر رات کو سوتے ہوئے 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ دم کر کے اپنے ہاتھوں پر ہر روز رات کو دم کرتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، تو وہاں 3 مرتبہ متعین کر دیا، بالکل ٹھیک ہے۔ کیمرہ نہیں، بالکل نہیں، ویڈیو وغیرہ بالکل نہ بنائیں، مسجد کا تقدس کا خیال رکھیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ چیزیں جہاں جہاں عدد مقرر کر دیے وہاں عدد مقرر کر لیں، جہاں نہیں عدد مقرر کیا وہاں نہ کریں، کھلا پڑھتے ہیں۔ ہاں البتہ بعض بزرگوں کے تجربات ہوتے ہیں، ان کو مقرر کیا جا سکتا ہے۔ بعض احادیث ہیں جن میں تعداد مقرر ہے، جیسے مثال کے طور پر کہ عصر کے بعد جمعے کے دن درود شریف پڑھیں 80 مرتبہ، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اب یہ درود شریف روایت میں موجود، روایت زیادہ قوی نہیں، ضعیف نہیں، بعض محدثین نے اس کو ضعیف قرار دے دیا، لیکن ضعیف روایت سے کم از کم آپ اور کچھ نہیں تو جائز ہونا اور مستحب ہونا تو ثابت ہوتا ہے نا، چلو سنت نہ مانیں۔ تو اس لیے وہاں 80 مرتبہ یہ درود شریف عصر کے بعد پڑھیں تو 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور 80 سال کی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اب حدیث موجود، اس میں کوئی قباحت نہیں، لیکن اس کو فرض واجب کا درجہ نہ دیا جائے۔ اگر کسی ایسی بات کو جو صرف سنت غیر مؤکدہ مستحب ہو، اس کو آپ فرض اور واجب کا درجہ دے دیں گے، وہی بدعت بن جائے گی، وہی بدعت بن جائے گی۔ اس لیے بعض علماء جب دیکھتے ہیں کہ جی یہاں اس جگہ میں بہت ہی کسی ادارے میں کسی مسجد میں لوگ فرض اور واجب سمجھتے ہیں اس عمل کو، تو وہاں پھر وہ علماء تھوڑا سا روک دیتے ہیں، کہتے ہیں بھئی یہ اس کو اتنا فرض واجب نہ قرار دو، کبھی چھٹی بھی کر لیا کرو۔ کہتے ہیں کہ حج اور عمرہ کرنے ہم جب جاتے ہیں تو درود شریف وہاں پڑھنا ہوتا ہے، تو کوئی ہمیں کتاب بتا دے۔ جی اس کا جواب یہ ہے کہ درود شریف کے کلمات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، سورہ احزاب کی اس آیت میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ صلاۃ بھیجتا ہے، رحمت کاملہ نازل فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، فرشتے بھی صلاۃ بھیجتے ہیں، رحمت کاملہ کی دعا کرتے ہیں، آپ بھی صلاۃ بھیجو، سلام بھیجو۔ اب صلاۃ و سلام کیسے بھیجیں؟ صحابہ نے خود پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معلوم ہے کہ سلام آپ پر کیسے بھیجیں، وہ ان کو التحیات میں معلوم تھا، آپ بھی التحیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو صحابہ نے کہا ہمیں سلام تو معلوم ہے، یہ صلاۃ کیسے بھیجیں؟ صلاۃ میں عربی میں معنی دعا، یعنی ہم کیسی دعا کریں، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی سکھایا، جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، یہ والا درود شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کے سوال کے جواب میں فرمایا، خود سکھایا۔ تو سب سے اہم ترین درود شریف کے وہ کلمات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ اب ماشاءاللہ علماء نے اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی، تو ایک چھوٹی سی کتاب ہے حضرت مولانا شرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زاد السعید،
زاد السعید ہاں مل جاتی ہے، اس میں حضرت حرمی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 صلاۃ و سلام کے وہ الفاظ لکھے ہیں جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، حوالوں کے ساتھ لکھے اس حدیث کی کتاب میں، تو ان کو اہمیت دے دیجیے۔ تو سب سے اہم ترین 40 درود و سلام والی نام سے بھی مل جاتی ہے، وہ بھی تقریباً وہی ہیں زاد السعید والی، تو وہ رکھ لیجئے۔ جب بھی مسجد نبوی میں جو صاحب عمرہ کرنے جائیں نا تو وہاں مسجد نبوی میں وہاں صلاۃ و سلام بھیجیں۔ اچھا، حدیث میں ایک جو ہمارے اکابر نے اپنی کتابوں میں کئی جگہ اس کا حوالہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی میرے قریب آ کر درود شریف پڑھتا ہے تو میں خود سنتا ہوں۔ آگے یہ نہ جواب لگائیں جواب دیتا ہوں، وہ حدیث میں نہیں ہے، میں خود سنتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو قریب آ کر مجھے درود پڑھے میں خود سنتا ہوں، اور جو دور سے پڑھے فرشتے مجھ تک اس کا صلاۃ و سلام پہنچاتے ہیں۔ اب وہاں محدثین میں ایک بحث ہوتی ہے یہ قریب کی لائن کون سی ہے، کہ روضہ مبارک کی جالی پہ؟ تو چاروں ائمہ اربعہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مسجد نبوی کی حدود میں دروازے میں داخل ہو کر جو بھی صلاۃ و سلام پڑھے گا وہ قریب، میں نے بتایا ائمہ اربعہ، اس لیے مسجد نبوی میں جب بندہ جا کے بیٹھے نا عمرہ کرنے والے حج کرنے والے، اللہ سب کو لے جائے بار بار لے جائے، تو وہاں بیٹھ کر درود شریف، اور اگر یہ پتہ ہو کہ یہ سن رہے ہیں پھر یقین ہو ایمان ہو کہ سن رہے ہیں تو اور ادب، پھر تو بندہ اور کوئی بات ہی نہ کرے۔ بعض حضرات اکابر ہمارے قرآن مجید پڑھتے ہیں، ہلکی سی آواز نکال کے نا مسجد نبوی میں پورا قرآن ختم کرتے، پتہ کیا کہتے ہم سنا کے آئے صاحب قرآن کو قرآن سنا کے، وہاں بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت ہو، درود شریف ہو، ہاں روز پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی مبارک تو پہنچ جائے، ظاہر ہے وہاں زیادہ دیر میں ٹھہرنے دیتے، اور لوگوں نے بھی آنا، ان کا بھی حق ہے۔ تو درود شریف والی کتابیں بڑے کام، بہت، ایک تو یہ والی ہے درود شریف کی 40 درود و سلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، اور ہمارے اکابر نے جو درود و سلام کے الفاظ سکھائے ہیں وہ کئی بزرگوں نے سکھائے۔ تو حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب آج جمعے میں بھی تشریف لائے ہوئے تھے، تو انہوں نے وہ کتاب چھاپی ہے، اس کا نام ہے ذریعۃ الوصول، ذریعۃ الوصول۔ اس میں اکابر سے منقول 250 سے زیادہ درود شریف کے کلمات وہاں جمع کیے ہیں اس کتاب میں، تو اس لیے سب سے بہتر وہ کلمات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ اور کیا کوئی اور بندہ بھی درود و سلام کے الفاظ اپنے پاس سے بنا کر پڑھ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، آپ بھی عربی میں بنا لیجیے درود و سلام کے الفاظ، جائز، لیکن ایک شرط کہ وہ درود و سلام کے الفاظ ان کا ترجمہ قرآن و سنت کے مطابق۔ یہ بعض لوگوں نے درود شریف کے ایسے کلمات بنائے ہیں کہ جن میں ہمارے قرآن و سنت کے جو عقائد ہیں اس کے خلاف الفاظ ہیں، اس سے بھی بزرگ منع کرتے، وہ الگ سے پوچھ لیجئے کہ وہ کون کون سے درود شریف ہیں۔ ایک صاحب نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے کہا کہ بازو پر جو ہے نا وہ منکا وغیرہ باندھنا درست نہیں، کڑے پہننا درست نہیں، تو جو لوگ تعویذ پہنتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تعویذ، اس کا لفظی مطلب سمجھے، تعویذ کا لفظی مطلب ہے پناہ چاہنا، تعویذ کا لغوی معنی پناہ چاہنا۔ تو اگر کوئی دعا، مسنون دعا، قرآن مجید کی آیتیں، اللہ کے نام، اس طرح کی جائز چیزیں اس تعویذ میں لکھی ہوئی ہوں تو وہ پہننا بھی جائز، بازو میں باندھنا بھی جائز، گلے میں لٹکانا بھی جائز، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ اس لٹکے ہوئے تعویذ سے میں ٹھیک نہیں ہوا، اس تعویذ نے مجھے شفا نہیں دی، اس تعویذ نے میرا کاروبار ٹھیک نہیں کیا، اور اگر اللہ بیچ میں سے نکل گیا اور تعویذ نے یہ کیا ہے تو کھلا شرک ہے۔
کام اس بندے کا تو ایمان بھی نہیں رہا بیچارے کا، اس تعویذ نے کیا۔ تو جو اتنا حساس معاملہ ہے تو اس میں بچنے کی کوشش کر لیں۔ تعویذ لیں تو الٹے سیدھے لوگوں سے تعویذ نہ لیں، اللہ کے بندوں سے تعویذ لیں، اولیاء اللہ سے تعویذ لے لیں، انشاءاللہ وہ غلط بات کبھی نہیں لکھیں گے، سمجھائیں گے بھی، مانگو اللہ سے، سمجھو کہ کرنے والا اللہ ہے، لیکن تعویذ باندھ سکتے ہیں، جو جائز کلمات ہوں وہ باندھ سکتے ہیں۔ اگر ہم کسی شخص کا برا عمل کرنے والا جاننے کے باوجود اس کی امامت میں جماعت سے نماز پڑھیں تو یہ جائز ہے کہ نہیں؟ تو اس میں واضح الفاظ، کوئی گول مول بات نہیں۔ گناہ کبیرہ کا مرتکب اگر ایک آدھ دفعہ 2 دفعہ ہوا اور اس نے گناہ سے توبہ کر لی، نماز پڑھا لے، بالکل ٹھیک، پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ اور استغفار کر لی۔ لیکن اگر وہ گناہ کبیرہ عام کر رہا ہے اور توبہ نہیں کر رہا تو اس کو فقہی شرعی اصطلاح میں فاسق کہتے ہیں، اور اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے۔ فاسق کے پیچھے، فاسق کون؟ گناہ کبیرہ کا بار بار ارتکاب کرنے والا اور توبہ نہ کرنے والا۔ بدگمانی نہ رکھے، اگر اس سے گناہ ہو گیا، امام صاحب سے گناہ ہو گیا، اس نے توبہ اور استغفار کر لی، اس کا ایک آسان سا طریقہ، اب پھر دوبارہ وہ نہیں کر رہے، اب دوبارہ گناہ کرتے ہوئے نظر نہیں آئے، بس بدگمانی نہ رکھیں، اس کے پیچھے نماز جائز، بدگمانی نہ رکھیں، بدگمانی سے بدگمانی کرنے والے کو گناہ ہو، سنی سنائی باتوں پہ یقین نہ کریں۔ گناہ ہر ایک سے ہو سکتا ہے، ہم معصوم صرف انبیاء علیہ السلام، علماء سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، اماموں سے، خطیب سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کر رہا، یعنی پھر کھلے عام لوگوں کے سامنے گناہ کبیرہ تو نہیں کر رہا، اگر کر رہا ہے تو وہ فاسق، اس کے پیچھے امام، اس کو امام بنانا بھی نہیں چاہیے۔ تو یہ برا عمل صرف یہ نہیں جس کو آپ برا سمجھتے ہیں، نہیں، قرآن و سنت کے اعتبار سے وہ گناہ کبیرہ ہے یا نہیں، اس کے بارے میں پہلے علماء سے پوچھ لیجیے، پھر اس کے بعد اس کو امامت کے لیے کھڑا کیجیے۔ جی، آپ نے بھی کہا کہ بار بار توبہ کر لیں، لیکن یہ کہتے ہیں ہمارے کچھ بڑے کہتے ہیں کہ جی توبہ کا مذاق نہیں بنانا چاہیے، کہ آپ ایک گناہ کر رہے ہو پھر توبہ کر رہے ہو پھر گناہ کر رہے ہو، تو آپ کو مذاق بنا کے توبہ، تو اس کے مطابق جی اچھا سوال کیا، انہوں نے فرمایا ہے، سوال یہ کیا ہے کہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں یہ کیا ہے، تم بار بار توبہ کرتے ہو، بار بار گناہ کرتے ہو، بار بار توبہ کرتے ہو، یہ تو تم نے مذاق بنا لیا۔ یہاں تک بزرگ کہتے ہیں، بالکل ٹھیک کہتے ہیں، لیکن وہ بزرگ یہ نہیں کہتے کہ توبہ اور استغفار کرنا بند کر دو۔ میں نے بات اب مکمل کی ہے، یہ جو ہے نا بزرگ کہتے ہیں توبہ اور استغفار، فلاں بزرگ نے لکھا ہے، یہ کیا ہے تم توبہ کا مذاق ہی اڑاتے رہتے ہو، توبہ کرتے ہو، توبہ کرتے ہو، پھر گناہ کرتے ہو، پھر توبہ کرتے ہو، پھر گناہ کرتے ہو، پھر توبہ کرتے ہو، ہاں یہ تو تم نے مذاق بنا لیا۔ وہ بزرگ بالکل ٹھیک لکھتے، لیکن اگلا جملہ بھی تو ذرا غور کر لے، وہ کیا کہتے ہیں، توبہ اور استغفار کرنا بند کر دو، یہ کسی بزرگ نے لکھا ہے، بس یہیں آ کے بات گرا کھل گئی۔ اچھا، ہم زندگی میں ایک اور مذاق کرتے ہیں، ہم زندگی میں ہر ایک کرتا ہے، وہ کیا کہ نئے کپڑے سلوائے، 1-2 دن میں میلے ہو گئے، پھر دھلوائے، صاف ہو گئے، پھر پہنے، پھر میلے ہو گئے، پھر دھلوائے، پھر میلے ہو گئے۔ اللہ کے بندے، یہ بار بار دھلانے کا مذاق کیوں کرتے ہیں؟ ایک دفعہ کپڑے نئے بنوا لیے، بس اس پر میل چڑھنے دیں، جب چڑھ جائے گی اٹھا کے پھینک دیں گے۔ کون سا اس مجمع میں ایک بندہ ہے عقل مند جو کھڑا ہو تو کہتے میں ایسے ہی کرتا ہوں؟ یہ مذاق کیا ہے کہ بار بار کپڑے دھلوانا، بار بار دھلوانا، بار بار دھلوانا؟ 5 سال ہو گئے ایک ہی جوڑا، وہ اسی کو دھلوا رہے ہیں، بار بار پہن رہے، بار بار میلا ہو رہا ہے، 3 سال 4 سال۔ یہ مذاق کرنا بند کر دے، جب میلا ہو نہیں کیوں دھلواتے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ جی تھوڑا سا بھی میلا ہو جائے نا جلدی سے دھلوا لیں، یہ بڑا صاف ستھرا رہے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے یہ والی بات جو میں نے مثال دی،
ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داغ سمجھایا، کپڑوں کا میلا ہونا سمجھایا، فرمایا جامع ترمذی کی حدیث، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے، جب توبہ اور استغفار کرتا ہے وہ داغ پھر دھل جاتا ہے، دل پھر صاف ستھرا۔ پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ توبہ نہیں کرے گا، اب یہ لوگ جو کہتے ہیں نا توبہ بھی تو مذاق ہی ہے نا مولانا، کیا ہے بار بار گناہ ہوتے ہیں، مذاق میں نے گناہ توبہ استغفار کرتا ہی ہے، اگلا جملہ لوگوں کے ذہن میں یہی آتا ہے نا، یہ توبہ استغفار کرنا بند کر دیا، یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ اس کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں دیا، فرمایا اسی جامع ترمذی کی حدیث میں کہ جب گناہ کرتا ہے تو ایک داغ دل پر پڑ جاتا ہے، اور جب یہ انسان توبہ اور استغفار کرتا ہے وہ داغ دھل جاتا ہے۔ آگے پتہ کیا فرمایا، اگر یہ بندہ توبہ اور استغفار نہیں کرے گا، گناہ کرتا رہے گا تو دل پر داغ پڑتے پڑتے دل سیاہ ہو جائے گا، پھر توبہ کی توفیق نہیں ہوگی، میل زیادہ چڑھ گئی۔ تو بات کو بڑے غور سے سمجھنا ہے، یہ بڑے لوگ گمراہ ہوئے ہیں اس جملے سے کہ بار بار توبہ کرنی جو ہے وہ مذاق ہے، لہذا میں توبہ کرتا ہی نہیں، گناہ تو ہونے ہی ہونے ہیں۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیے، اگر آپ کو آپ کے دفتر میں آپ کا بڑا باس اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کام کرنے سے یہ بڑا خوش ہوتا ہے، ہم میں سے ہر ایک وہ کام کرتا ہے، کوئی بات سمجھ میں آ رہی؟ ہمارا باس، ہمارا بڑا دفتر میں اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ کام کرنے سے بڑا خوش ہوتا ہے، ہم وہ کام بار بار کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے تم توبہ و استغفار کرو میں بہت خوش ہو جاتا ہوں، میرا بہترین بندہ وہ ہے جو گناہ ہو جاتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، مجھے بڑا پسند ہے کہ جب اللہ کو پسند ہے توبہ کرنے والا، بیچ میں حیل و حجت کیوں کرتے ہیں؟ مجھے بہت سے لوگوں نے وہ شعر سنایا، بہت سے قابل لوگوں نے شعر سنایا جس سے لوگ توبہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ان کو شعر سمجھ میں نہیں آتا بیچاروں کو، کہتے توبہ کی پھر توبہ کی، پھر توبہ کر کے توبہ توڑ دی، توبہ کی پھر توبہ کی، پھر توبہ کر کے توبہ توڑ دی، تیری اس توبہ پہ توبہ 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 کہہ اٹھی، تیری اس توبہ پہ توبہ 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 کہہ اٹھی۔ کیا اس شعر کا یہ مطلب ہے کہ توبہ کرنا بند کر دیں؟ اس نے شعر ہی نہیں سمجھا، اس نے شعر ہی نہیں سمجھا، اس لیے توبہ کا دروازہ بند نہ کرے۔ اور یہ جو میں نے کپڑوں کی مثال دی نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے اندر سکھائی ہے، مسنون دعا، ایک دم آپ کے ذہن میں آ جائے گی، ترجمہ کروں گا اس دعا کا، اللہم نقی قلبی عن الخطایا والذنوب کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ ترجمہ کروں گا، آپ کو حیرت ہوگی کیا دعا سکھائی ہے، اللہم نقی قلبی عن الخطایا والذنوب، اے اللہ میرے دل کو خطا سے، گناہوں سے اس طرح پاک کر دے، کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، جیسے کہ سفید کپڑا میل کچیل سے پاک ہوتا ہے، ایک داغ اس پہ نہیں ہوتا، اے اللہ میرے دل کو بھی ایسا پاک بنا دے۔ معلوم ہوا ان کپڑوں کو دھلواتے رہے، زیادہ میل نہ چڑھنے دیں، زیادہ میل نہ چڑھنے، اور جب اللہ خوش ہوتا ہے توبہ اور استغفار سے تو پھر ہمیں وہ کام بار بار کرنا چاہیے۔ عجیب بات بتاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی گناہ نہیں ہو سکتا تھا، معصوم عن الخطا، ٹھیک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی توبہ اور استغفار کرتے تھے۔ وہ صحابی نے پوچھ بھی لیا، یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے کیوں اتنی توبہ اور استغفار کرتے ہیں؟ آگے جملہ آپ کے ذہنوں میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ جب اللہ توبہ اور استغفار سے خوش ہوتا ہے تو نہیں ہوا گناہ، مجھے پتہ ہے نہیں ہوا، پھر بھی میں توبہ اور استغفار کرتا ہوں، خوش ہوتا ہوں، کیونکہ اللہ خوش ہوتا ہے۔ بہت سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کا باس اس کام سے خوش ہوتا ہے تو ہم کتنا وہ کام کرتے ہیں،
جب نہ بھی ضرورت ہو پھر بھی کرتے، اس لیے نہیں بھی گناہ ہوا نا تب بھی کیا کرتے رہے، توبہ اور استغفار کرتے رہے، پریشان نہیں ہونا بالکل. اور یہ ساری زندگی چلتا ہے، ساری زندگی. اس کا فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ عادت بنا لینا بندہ توبہ اور استغفار کرنے کی، عادت بنا. جب گناہ ہو جائے استغفر، یا اللہ معاف فرما، آئندہ نہیں کروں گا. مجھے لوگ پتہ کیا کہتے ہیں مولانا یہ تو منافقت ہے نا، یہ تو منافقت ہے کہ اس وقت بندہ کہے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، اسے خود پتہ ہے کہ یہ آئندہ پھر کرے گا. یہ تو منافقت ہوئی نا، کہہ رہا ہے میں نہیں کروں گا. تو اچھی طرح یاد رکھ لیں یہ منافقت بالکل نہیں. اور اس کا علاج کیا ہے؟ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں یا توبہ کریں، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، بڑا مجھ سے گناہ ہو گیا، اے اللہ آئندہ نہیں کروں گا، اور اندر سے آواز آئے کہ تو پھر کرے گا، بڑی پکی آواز آتی ہے، تو پھر کرے گا، فوراً ایک جملہ کہنا شروع کر دیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے طریقہ سکھایا، فوراً یہ جملہ کہنا شروع کر دیں، اے اللہ یہ گناہ مجھ سے چھڑوا دے، اے اللہ مجھ سے یہ گناہ چھڑوا دے. حضرت نے گارنٹی دی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اندر سے آواز آنی بند ہو جائے گی. وجہ بھی بتائی ہے، فرماتے ہیں پہلے کہہ رہا تھا میں نہیں کروں گا، اور جب اللہ کے سپرد کر دیا نا اللہ چھڑوا دے، تو اندر نفس چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے اللہ کر دے، اللہ چھڑوا دے. ایک صاحب نے کہا کہ والد کی نافرمانی کے بارے میں بہت سے ہم نے احادیث سنی. اگر والد دوسرے بچوں کے ساتھ مل کر اپنے ایک بیٹے اور اس کی بیوی سے زیادتی کرے، یہاں تک کہ الزامات بہتان لگائے، یہ سب حقیقت پر مبنی نہ ہو، اگر برداشت سے باہر نکل جائے تو اولاد کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا وہ اس صورت میں بھی اپنے والد کی فرما برداری کرے؟ کس حد تک کرے؟ یہ بندہ تھک گیا، بیچارہ تھک گیا. اس کے جملے سے، سوال سے تھکاوٹ نظر آ رہی ہے، بس تھکنا نہیں. ماں باپ کا کہنا مانتے مانتے تھکنا نہیں. اور ماں باپ کو اگر ان کی طرف سے زیادتی ہو جائے تو ان کو معاف کرتے کرتے تھکنا نہیں، اکتانا نہیں. گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، کر کے دیکھ لیجیے. دو کا جتنی مرضی ماں باپ زیادتی کرے، دکھ پہنچائے، بلا کرے، تنگ کرے، عفو درگزر، ماں باپ بھی یہی کام کرے. اگر اولاد کی طرف سے ہو جائے، ایک ہی نسخہ ہے گھر کے حالات کو ٹھیک کرنے کا، عفو درگزر، معاف کر دے، پھر معاف کر دے، برداشت کرے، پھر کیا کرے؟ برداشت کرے، برداشت، پھر برداشت، پھر برداشت، اور پھر برداشت. گھر کے حالات ٹھیک ہو جائے. زبان بند رکھے، اپنی طرف سے تکلیف نہ پہنچنے دے. ماں باپ اپنی طرف سے تکلیف نہ پہنچے. باپ مانتے رہے، کہاں تک ماں باپ کی بات مانتے رہے؟ سورہ لقمان میں اللہ نے حد بتائی ہے اس کی. یہ بھی نوجوان سوال کرتے کہاں تک مانے؟ اللہ نے کہا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اگر تجھے یہ شرک کا حکم دے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہ ماننے کو کہیں، تب اپنے آپ کو بریک لگا لو. لیکن وہ بھی ادب کے ساتھ، وہاں بھی بدتمیزی نہیں کرنی، ان کی شان میں گستاخی نہیں کرنی، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ماننا نہیں. ماں باپ کے داڑھی نہیں رکھنی، نہیں، وہاں بریک لگائے. ماں باپ کہتے نماز نہیں پڑھنی، بریک لگائے. ماں باپ کہیں فلاں اچھا کام نہیں کرنا، وہاں بریک لگا دیں. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اور باقی دنیا کے کاموں کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں بات مانتے چلے گئے. حد بتا دی والا کہاں تک. گناہ کبیرہ کا حکم دے بالکل نہ مانے، اور وہاں بھی گستاخی نہیں، وہاں بھی بدتمیزی نہیں، اس کی گنجائش نہیں، اس کا الگ گناہ ہوگا. تو انشاءاللہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. بس زبان بند رکھے، ماں باپ کے خلاف کچھ نہ کرے. 3 کام کرتے رہے. ماں باپ چاہے کچھ ہو جائے، 3 کام کرتے رہے. اولاد چاہے کتنی بگڑ جائے، 3 کام کرتے رہے. جب دلوں میں دوریاں، نفرتیں پیدا ہونی شروع ہوں، 3 کام. نمبر 1 سلام کرتے رہے، سلام نہ چھوڑیں. نمبر 2 کھانا کھلاتے رہیں، خود بیٹھ کر ان کے ساتھ کھانا کھائیں.
नंबर 3 तहादौ तहाबू, इनको हदिया दें तोहफा दें, इंशाअल्लाह दिल की कदूरत नफ़रतें ख़त्म हो जाएंगी। ये 3 काम करते हुए जितना मर्जी कोई नाराज़ हो, अल्लाह उसके दिल में मोहब्बत पैदा करते था। सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नुस्खे सिखाए। एक साहब ने कहा जी कि आपने एक जुमे में बयान किया था कि अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का एक वाक़या भी सुनाया कि वो भाई जो है वो पढ़ता था सुफ़ा में, तो दूसरे भाई जो है ना वो काम काज करते थे। तो वो जो काम करने वाला भाई था ना, सारा कमाई वगैरह करता था, सारे घर को संभाला हुआ था। उसने आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश की, ये मेरा भाई है हकीकी, यहाँ पढ़ता रहता है आके, समझ गए आप भी, ये पढ़ता रहता है और काम काज कोई करता नहीं, सारी जिम्मेदारियाँ मैं उठाता हूँ, कमाता मैं हूँ, खर्चे मैं करता हूँ। ठीक, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए बात को कि भी कमाता मैं हूँ, ये यहाँ बैठा पढ़ता रहता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लअल्लाह अन यरज़ुक़क भी, शायद अल्लाह तुझे जो रिज़्क़ दे रहा है ना वो इसी भाई की वजह से दे रहा है। इंसान करता कहीं और है, देता अल्लाह कहीं और से। अब इन्होंने सवाल किया है कि मेरा एक भाई और उसकी मुकम्मल फैमिली, उसकी कफ़ालत भी हम करते हैं, उस भाई का काम भी अपना भी काम है, लेकिन उसके बावजूद वो दोनों मियाँ बीवी मुझे मेरी बीवी को बुला कहते हैं, यहाँ तक कि गालियाँ देते हैं, और उनसे घर के खर्चे और बिलों की अदायगी की बात करें तो उनका यही रद्द अमल होता है। अब उन्होंने ना असल बात बीच में बता दी, असल बात बीच में बता दी। असल बीमारी पता क्या है, हम लोग एक आयत पर अमल नहीं करते। इस सवाल का जवाब सूरह बकरा की एक आयत है जिसकी वजह से इंसान अपने भाई की, बहनों की, अपने दोस्तों की माली मदद करता है, ताउन करता है, और उस सारी मदद और ताउन पर झाड़ू गिर जाता है। और अजीब बात बताऊं, अल्लाह झाड़ू फेर देता इस बंदे के अमल की वजह से। आयत पढ़ने लगा, ये हमसे बड़ी गलती होती है। सूरह बकरा की आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा, ए ईमान वालों तुम अपनी माली इबादतों को, सदका माली इबादतों को ज़ाय मत करो 2 हरकतें करके, अलमन्नि वल अज़ा, एक एहसान जताना और एक तकलीफ पहुँचाना। ये खालिक कह रहा है, हम किसी के साथ माली मदद करें, ताउन करें, बहन के साथ, भाई के साथ, नंबर 1 उसको कभी एहसान न जीता। अरे तुम्हारे पास तो खाने को कुछ नहीं था, सब मैं करता हूँ, सब कुछ ज़ाया हो जाएगा। और फिर उसको बातों में तकलीफ़ पहुँचाना, जिस चीज़ से उसको तकलीफ़ पहुँचती ना करें, ताउन करते। क्या मिलेगा? आखिरत में अजर, दुनिया में उसका असर अल्लाह जाहिर करके दिखाएगा। हम लोग 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल किसी के साथ मदद कर करके जब थक जाते हैं ना, तो फिर मुआशरे में 2 हरकतें सामने आती हैं। नंबर 1 एहसान जताना, नंबर 1 उसको टिचके लगाना, तकलीफ़ पहुँचाना, उसको ज़लील करना, उसको फुला करना। खलास अल्लाह कहता है सब बातिल हो जाता है, ज़ाय हो जाता है, तुम्हारे किए कराए पे सारे झाड़ू फिर गए। इसलिए ये इस सवाल का जवाब, भाई बुरा कहते हैं, देखो कोई बंदा किसी के साथ ताउन करता है उसको कोई गाली नहीं निकालता, लेकिन जब बंदा ये 2 हरकतें करता है ना, फिर अगले गालियाँ भी निकालते, फिर तकलीफ भी पहुँचाते। देखिए आप किसी भाई को अगर जाकर आप उसके बच्चों को, उसकी बीवी को जाकर सूंट देंगे तो उसके बाद वो घर से डंडा उठा के मारेगा ना, कौन अक्लमंद है? नहीं, कोई हरकत होगी उसके बाद जिसकी वजह से वो डंडा मारेगा, जिसकी वजह से वो गाली निकालेगा। क्या हम किसी के साथ ताउन करें, खाने पीने की चीज़ें किसी के घर में ले जाएं, अपने भाई बहन, फूफा, मामू, खालू किसी के यहाँ ले जाएं, तो क्या वो आगे से माँ बहन की गालियाँ निकालेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। वो गालियाँ फिर किसी और वजह से है, उस वजह को ख़त्म कर दें। जब वजह ख़त्म होगी फिर बिल्कुल ठीक हो जाए। ये ना कहें मैं मदद करता हूँ, मैं ताउन करता हूँ, उन लोगों की तरफ से मुझे कोई खैर नहीं पहुँचती, बस इसको ज़रा रुक जाए, नहीं पहुँचती, कोई उनकी तरफ से ज़्यादती हो जाती, उसको मुआफ़ कर दे और उसके बाद
پھر ان کے ساتھ تعاون جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ اثر دکھائے گا اس کا۔ ایک صاحب نے نا عجیب سا بس وہ نیٹ کا پیکیج وغیرہ اس میں سوال کیا ہے الجھا ہوا، فیملی پیکیج ہے جو 5 بندے مل کر لگاتے ہیں، فی بندہ 1000 جمع کرتا ہے، ٹوٹل 2200 GB ہو جاتا ہے، آیا اس میں سے ایک بندہ انہی میں سے غیر متعلقہ کو دے سکتا ہے نہیں دے سکتا؟ یہ سب باتیں آ کر دارالفتاء میں پوچھ لی جائیں کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، کیا اس میں سود تو نہیں ہے، کیا اس میں ظلم اور زیادتی تو نہیں ہے؟ تو انشاءاللہ کیونکہ اس میں چند ایک سوال ہیں، ایسے چند ایک سوال ہیں جو مفتی صاحب کریں گے، پھر جواب دیں گے۔ آپ کاروبار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر 2-2000 روپے ملا کر کاروبار کرتے ہیں، منافع برابر تقسیم کر لیتے ہیں، کسی کو زیادتی نہیں کسی کے ساتھ کرتے ہیں، جائز، سیدھا مسئلہ۔ اور اگر پیچیدہ ہے فوراً دارالفتاء میں پوچھ لیں تاکہ حرام کھانے کا ارتکاب نہ ہو جائے۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ حجامہ لگوانا، وہ سنگی لگوانا، وہ کپ رکھ کر کٹ لگا کے وہ خون نکال کے کپ رکھ کے چوستے ہیں، حجامہ لگوانا سنت ہے؟ اس کا جواب ہے کہ جی ہاں۔ ایک جب سوال یہ حجامہ لگوا کر اس کی اجرت ادا کرنا ضروری ہے؟ ایک صاحب کہہ رہے تھے اگر اجرت نہ ادا کرو تو حجامہ لگانے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اجرت دیتے تھے حجامہ لگانے والے کو، تو اس کا حق ہے، اس کا حق دیں گے۔ اور جب حق نہیں دیں گے تو ہاں وہ اگر خود کریں میں فی سبیل اللہ کرتا ہوں، بس پیسے نہیں لیتا کسی سے، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے پیسے مقرر ہیں تو ایسی صورت معاملے کی بات ہے، آپ اس کو دیجیے۔ اور حق مار کے حجامے کا فائدہ نہیں ہوتا، یہ تو انہوں نے بہت چھوٹی سی بات کہی ہے، میں کہوں گا کوئی الٹا عذاب اللہ کا نہ آ جائے، دوسرے کا حق مارتا ہے۔ ایک کہتے ہیں صاحب ترتیب کس کو کہتے ہیں اور کیسے بن سکتا ہے؟ جی صاحب ترتیب بننے کا یہ نمازوں کا ہوتا ہے، اصل میں یہ ہوتا ہے جو صاحب ترتیب ہو، میں اصل بات بتاؤں، جو صاحب ترتیب ہو تو اگر وہ اس کی مثال کے طور پر فجر کی نماز رہ گئی، اگر وہ ظہر کی نماز پڑھے گا تو اس کی وہ نماز موقوف ہوگی، شرعی طور پر لٹکی رہے گی، نہ قبول نہ عدم قبول، لٹکی۔ پھر عصر کی نماز پڑھی کہ ابھی بھی فجر کی نماز نہیں قضا کی، اس کی وہ بھی موقوف۔ اور اگر اس نے ظہر کی نماز پڑھی لیکن ابھی فجر کی نماز نہیں پڑھی، ظہر کی نماز پڑھ کے اس کو یاد آیا، پڑھ کے اس کو یاد آیا میری تو فجر کی نماز رہتی تھی، تو اس کی یہ ظہر کی نماز باطل ہو گئی۔ ذرا پیچیدہ بات، اس کی ظہر کی نماز باطل ہو گئی۔ فجر کی نماز پڑھ لی، اب ظہر کی دوبارہ قضا کرے، اگر وقت ہے تو اس میں وقت میں پڑھ لے ورنہ قضا کرے، پھر یہ صاحب ترتیب رہے گا، فضیلت ہے اس کی۔ اور اگر کوئی بندہ فجر کی نماز نہیں پڑھی، بعد میں ظہر پڑھی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، فجر پڑھی، 5 نمازیں ایسی گزریں کہ اس نے وہ نماز قضا نہیں کی، تو اس کی یہ 5 نمازیں ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن یہ صاحب ترتیب نہیں رہے، یہ صاحب ترتیب۔ ماشاءاللہ بہت سے حضرات ہوتے ہیں صاحب ترتیب ہوتے، یہ صاحب ترتیب نے پوچھا صاحب ترتیب بنتا کیسے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نمبر 1 اس کے کئی طریقے۔ نمبر 1 جب سے نماز پڑھنی شروع کی بالغ ہونے کے بعد جب سے نماز پڑھنی شروع کی آج تک اس کی نماز قضا نہیں ہوئی تو اس نے فوراً پوری کر لی، قضا ہو بھی جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ خندق میں 3 نمازیں قضا ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نمازیں، ظہر، عصر، مغرب، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو عشاء کے وقت میں پڑھا، جامع ترمذی کی حدیث۔ صاحب ترتیب 3 نمازیں بھی قضا ہو گئی، صاحب ترتیب اسی ترتیب سے قضا کر لیں۔ لیکن نمبر 1 صاحب ترتیب کون؟ بالغ ہونے کے بعد جب سے نمازیں پڑھنی شروع کی تو ترتیب سے پڑھ رہا ہے، اس کی نماز کوئی بھی ایک بھی قضا نہیں رہتی۔ نمبر 2 جب سے نمازیں پڑھنی شروع کی، 20 سال کی عمر میں، 25 سال کی عمر میں، جب سے نمازیں پڑھنی شروع کی تو عہد کر لیا میں ترتیب سے ساری نماز پڑھوں گا، کبھی قضا نہیں کروں گا، تو انشاءاللہ یہ بھی صاحب ترتیب بن جائے گا، اس کو بھی ثواب ملے گا۔ 2 باتیں ہوں گی،
نمبر 3 ایک یہ کہ جب بالغ ہو جب سے، ایک وہ ہے جب سے نمازیں پڑھنی شروع کی، ٹھیک. ایک صاحب ترتیب وہ ہے کہ زندگی میں آتی، وہ ہے کہ زندگی میں آج جیسے سنا جمعے میں سوالات میں سنا کہ یہ صاحب ترتیب ہوتا، اچھا میں اب اس کی عمر 30 سال 35 سال 40 سال 50 سال، ٹھیک. لیکن آج بیان سننے کے بعد اس نے کہا کہ میں انشاءاللہ آئندہ صاحب ترتیب بنوں گا. یہ بھی صاحب ترتیب ہوگی، یہ بھی صاحب ترتیب ہو گیا، لیکن ہے اس کے لیے وہی. پھر ایک قضا نماز بھی ہو گئی نا تو وقت کی نماز سے پہلے وہ پڑھنی پڑے گی. جی ایسے میں یہ ہے کہ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ آئے جماعت میں شریک ہو تو صف پوری ہو چکی ہے اور پیچھے یہ اکیلا ہے، تو ایسی صورت میں ابھی یہ خاموش کھڑا رہے، انتظار کرے، کوئی اور بندہ آ جائے اس کو ساتھ ملا لے، ٹھیک، اور رکوع تک انتظار کرے. اگر امام رکوع میں جانے لگے تو بس پھر اکیلے پیچھے اللہ اکبر. اب اس کو گناہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ بیچارہ بے بس تھا، یہ بے بس تھا. اور اکیلے پیچھے نماز پڑھنا صف کے پیچھے یہ مکروہ ہے، خلاف سنت مکروہ ہے. اچھا اب فقہا نے کتابوں میں لکھا کہ یہ بھی کر سکتا ہے یہ بندہ کہ اگلی صف میں سے ایک بندے کے کندھے پہ ہاتھ رکھے اور آرام سے اس کو پیچھے اپنے ساتھ صف میں لے آئے، تو یہ بھی درست ہے. فقہا نے تو لکھ دیا، لیکن جب تک ذہن نمازیوں کا بنا ہوا نہ ہو ایسی حرکت کوئی نہ کرے، ورنہ کچھ اور ہوگا. وہ آگے نمازی کو پکڑ کے نا یوں پیچھے کیا نا بس، کیونکہ کہیں گے منع، لوگوں کو مسائل معلوم نہیں، جہاں مسائل معلوم نہیں وہاں پھر احتیاط کریں. اگر تو پتہ ہو کہ یہ عالم ہے، جانتا ہے مسائل کو، پھر آپ کندھے سے پکڑ کر ویسے ہی کہہ دیں میرے ساتھ آ کر پیچھے صف بنا لیں، بس وہ آرام سے صف بنا لیتے. جو جانتے مسائل کو کرتے ہیں الحمدللہ. یہاں جامع میں کئی دفعہ ہوتا ہے، کئی دفعہ لوگ کرتے ہیں، لیکن جہاں مسئلے کا پتہ ہو، لوگوں کا ذہن بنا ہو، جہاں لوگوں کا ذہن نہ بنا ہو وہاں بچ کے رہیں. جی جی سوال سمجھ لیں. جی ان کا ایک سوال بلکہ دو سوال ہیں اس میں. ایک تو یہ کہ کسی نمازی کا صف کے دوران ہے وضو ٹوٹ گیا تو اب وہ کیا پیچھے جائے، جگہ خالی کر دے؟ پہلی بات تو یہ ہے. اس کا جواب یہ ہے اگر تو 1-2 صفیں ہوں تو آپ صفوں کو چیر کر پیچھے جائیں، وضو کریں، اور بعد میں جب آئیں تو اسی جگہ کھڑے کھڑے آپ امام کے ساتھ باقی نماز مکمل کریں اور درمیان میں بات چیت کوئی نہ کریں اور کوئی کام نہ کریں، بس وضو کر کے آئیں اور امام کے ساتھ سلام پھیر دیں. جائز. دوسری رکعت میں وضو ٹوٹ گیا، یہ چلا گیا، وضو کر کے آیا، ایک رکعت چلی گئی، کوئی بس امام کے ساتھ پیچھے صف میں شریک ہو، شریک ہو کے جب امام سلام پھیرے یہ بھی سلام پھیر دے. اس کو کہتے ہیں بناء صلاۃ. لیکن عوام میں یہ مسئلہ اس لیے نہیں بتاتے کہ عوام احتیاط نہیں کرتے، اس لیے عوام میں یہ مسئلہ نہیں بتاتے. لیکن ایسا بندہ کوئی چلا جائے دوبارہ نماز پڑھ لے، دوبارہ نماز پڑھے تاکہ یہ احتیاط ہو. اگر امام پڑھا رہا ہے تو پیچھے آ کر کھڑا ہو جائے، گویا تو اس کی وہ ساری رکعتیں رہ گئیں، یہ نئی نماز شروع ہو گئی. ایک تو یہ بات. اب بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے اگر وہ اگر مجمع ہونا زیادہ جیسے جمعے کا، اب یہ درمیان میں تھا بیچارے کا وضو ٹوٹ گیا، یہ پیچھے نہ جائے، لوگوں کو تکلیف ہوگی. کیا کرے کہ یہ وہیں بیٹھا رہے، وہیں بیٹھ جائے. لیکن اگر ساتھ والے ہیں وہ اپنی نماز توڑ کے پوچھنے لگ جائے کیا ہو گیا حضرت، خیریت ہے؟ خیریت. وہ اپنی نماز بھی تباہ کر لی اس بیچارے نے. تو اگر ایسا ہو کہ یہ ساتھ والا نمازی جو میرے بارے میں فکر مند ہو جائے گا، جیسے بیٹا ساتھ نماز پڑھ رہا ہو اور ابا جی بیٹھ جائیں تو بیٹا تو نماز توڑے گا، وہ کہے گا ابا جی کو کچھ ہو گیا. تو ایسی صورت کے اندر اس نمازی کو چاہیے یہ تشبہ بالمصلین کر لے، نمازیوں کے ساتھ مشابہت کرتا ہے. نماز ختم ہو گئی اس کی لیکن یہ اٹھک بیٹھک کرتا ہے، نماز ختم ہو گئی، بعد میں وضو کر کے پڑھ لے، پھر وہیں بیٹھ جائے، رش میں پیچھے نہ جائے، لوگوں کو تکلیف نہ دے، پھر وہیں یا بیٹھ جائے یا بیٹھ جائے.
یا آرام سے کہہ دے میرا وضو ٹوٹ گیا، تاکہ دائیں بائیں کے لوگ متوجہ زیادہ نہ ہو اور پیچھے واپس نہ جائے، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ایک صاحب نے پوچھا تکبیر اولیٰ کی مقدار کب تک ہے جس کے بعد مقتدی کو تکبیر اولیٰ میں شمار ہو جاتا ہے؟ تکبیر اولیٰ کا بہت فائدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی فضیلت بتائی کہ جو بندہ 40 دن تک تکبیر اولیٰ کو پائے کتبت لہ براءتان، ترمذی کی حدیث، کتبت لہ براءتان، اس کے لیے 2 براءتیں لکھی جاتی ہیں، 2 چھٹکارے لکھے جاتے ہیں، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، ایک جہنم کے آگ سے بری ہونا اور ایک نفاق سے بری ہونا۔ اب تکبیر اولیٰ کہاں تک ہو سکتی؟ نمبر 1 سب سے بہترین، نمبر 1 جب امام اللہ اکبر کہے اس کے ساتھ ہی مقتدی اللہ اکبر کہے۔ دوسرا قول تکبیر اولیٰ پانے والا کہ امام کی قراءت شروع ہونے سے پہلے امام کے ساتھ مل جائے تو اس نے تکبیر اولیٰ پا لی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ امام کے ساتھ پہلے رکعت کے رکوع میں شریک ہو گیا تو اس نے تکبیر اولیٰ پا لی، یعنی پہلی رکعت پا لی، تو بڑی اچھی خاصی گنجائش موجود۔ سب سے افضل امام کے ساتھ تکبیر، درمیان میں یہ بھی تکبیر اولیٰ پا لی، اور رکوع میں امام کے ساتھ مل گیا اور اس کی رکعت بچ گئی تو اس نے بھی تکبیر اولیٰ پا لی۔ جی بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ 40 دن نمازیں پڑھیں، اب وہ جہنم کی آگ سے اس کا چھٹکارا ہو گیا، اب جو مرضی کرتا پھر نماز بھی نہ پڑھے، جہنم کی آگ سے بری ہو گیا، یا وہ ایک طرف 40 تکبیر اولیٰ کی نماز ہے، دوسری طرف سود بھی کھاتا ہے، حرام بھی کھاتا ہے، حق بھی مارتا ہے۔ اس کا جواب دوسری احادیث میں موجود ہے کہ جب تک یہ انسان اللہ کی نافرمانی نہ کرے اس کی یہ کیفیت باقی رہے گی۔ یہ جہنم سے آگ سے چھٹکارا مل گیا، 40 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی، جہنم کے آگ سے چھٹکارا مل گیا، 100% بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس چھٹکارے کی دستاویز کو اللہ کی نافرمانی کر کے پھاڑے نہ۔ میرا جواب مکمل ہے، اللہ نے یہ جو عہدہ دیا نا، سرٹیفکیٹ دیا ہے جہنم کے آگ سے بری، اس سرٹیفکیٹ کو سنبھال کے رکھنا، پھاڑنا نہیں پھاڑنا نہیں، پھاڑنا کے معنی پھر گناہ کبیرہ کرنا، پھر یہ جہنم میں جائے گا۔ یہ اس کا ہی جواب ہے، یہ پتہ محدثین نے باقاعدہ جواب دیا اس حدیث کا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، بخاری شریف میں، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہے جنت میں داخل ہو جائے گا، اس کے بعد تو نہیں کچھ کرنا۔ تو اس کا جواب دوسری حدیثوں میں کہ جو لا الہ الا اللہ کہہ دے گا، ایمان رکھے گا، گناہ کبیرہ کرتا رہا، ایمان ہے نا، تو جہنم میں سزا بھگت کر بالآخر اپنے ایمان کی وجہ سے جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ جی صاحب نے سوال کیا تھا کہ دو سوال تھا، اس میں دوسرا پروفل یہ تھا کہ آگے جگہ خالی مل گئی۔ ہاں اچھا سوال، انہوں نے کہا کہ ان کا سوال یہ اصل سوال یہ تھا کہ آگے جگہ خالی ہو گئی تو کیا یہ ایک قدم پیچھے والا نمازی اس کو آگے بڑھ کے پر کرے؟ تو اس کا جواب ہے احناف کے نزدیک نہیں۔ آپ مکہ مدینہ میں دیکھتے ہیں وہاں ہاتھ باندھے ہوتے ہیں اور 4 صف آگے چل رہے ہوتے ہیں، وہ ان کی فقہ میں جائز ہے، ہاتھ باندھ کے 4 صفیں آگے نماز میں، جی بالکل ان کی فقہ میں جائز۔ آپ کے لیے کیا ہے کہ وہ درمیان میں سے بندہ چلا گیا، آپ تھوڑا سا ادھر والا ذرا سا ادھر ہو جائے، تھوڑا سا ذرا سا ادھر ہو جائے، ایک بندے کے کھڑے رہنے کی جگہ باقی نہیں بچے گی، نماز ہو جائے گی۔
پیچھے والا بندہ، اب دیکھیں عقلی طور پر سوچو، پیچھے والا بندہ آگے آئے گا تو وہ جگہ بھی تو خالی ہوگی، ہاں جی، وہ سیدھی سی بات، پھر اس کو پر کرے گا. اس لیے میں نے بتایا ان کی فقہ میں، فقہ حنفی شافعی میں یہ بات موجود ہے. جی دوسرا پیچھے کھڑا ہوا اور وہ جماعت میں آئے، باہر سے شروع کرتے ہوئے دیکھا کہ اگلی صف اس سے اگلی صف میں ایک بندے کی جگہ خالی ہے اور پیچھے 2-3 صفیں بنی ہوئی ہیں، اور لوگ یا سائڈوں پہ جگہ چھوڑ دیتے ہیں اور پیچھے اور صفیں شروع ہوتے ہیں. سوال، مجھے سوال بتائیے. وضو کر کے آیا بندہ، جماعت ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، اب اس میں جہاں جماعت سب اس کو مل رہی ہے، اس سے آگے اس کی نگاہ پڑتی تھی کہ 2 صفیں جو فلان کے آگے جاتا ہے تشریف. یعنی ان کا سوال یہ ہے کہ 3-4 صفیں بندی ہوئی ہیں، 2 صفیں بندی ہوئی ہیں، 2 صفیں بندی ہوئی ہیں، ایک بندہ پیچھے سے آتا ہے، وہ دیکھتا ہے اگلی صف میں 3-4 صفوں آگے جگہ موجود ہے، وہ لوگوں کو تکلیف پہنچا کے آگے جاتا ہے، تکلیف پہنچا کے. ٹھیک، اب اس کا جواب غور سے سنیں. جمعے کے دن اگلی صفوں میں آ کر بیٹھنا اس کا بڑا ثواب ہے. طے ہو گئی بات؟ اگلی صفوں میں آنا بیٹھ کر بڑا ثواب ہے، اور جمعے کے دن اگلی صفوں میں آنا اور زیادہ ثواب ہے. اب جامع ترمذی کی حدیث سنانے لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آگے آتا ہے ثواب حاصل کرنے کے لیے آتا ہے، جو شخص لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے آتا ہے جمعے کے اندر، اتخذ، حدیث کے الفاظ، اتخذ جسرا یوم القیامہ، اس شخص کو پل بنایا جائے گا قیامت کے دن، لوگ اس کے اوپر چڑھ کر جہنم میں جائیں گے. مل گیا ثواب اگلی صف کا، لوگوں کو تکلیف پہنچا کے ثواب لینا چاہتے ہیں، بھول گئے. دین حجر اسود کو چومنا ہے، اس کا ثواب تو اصل یہ ہے. کیا کہیں گے لوگ ہیں عمرہ کر کے آگے، حج کر کے آگے، حجر اسود کو نہیں چوما، کتنے لوگوں کو دھکا دیتا ہے، کتنی غیر محرم عورتوں کے ساتھ دھکے، یہ سب ملتا ہے. بعد میں آ کر کہتا ہے میں حجر اسود کو چوم کر آیا. اللہ کے بندے، حجر اسود کو چومنا سنت اور ایذا پہنچانا اور جو کچھ کیا وہ حرام. تو حرام کام کر کے سنت پر عمل کرنے کا ثواب کون دے گا؟ نہیں جانا چاہیے. لوگوں کو سمجھے لوگوں کو تکلیف دے کے نیک کام کر رہے ہیں، کوئی نیک کام نہیں کر رہے، کوئی نیک کام نہیں. میں نے حدیث کے الفاظ سنا ہے، جمعے کے دن اگلی صف میں آنا کتنا ثواب ہے. اسی لیے الحمدللہ جامع شفیع میں ہم لوگ پتہ کیا ترتیب بناتے ہیں، یہاں یہی لوگوں کو سکھایا ہوا ہے کہ اگلی صفوں کو پر کرو، صفیں بنا کر بیٹھو، مجمع نہ لگاؤ. جیسے آپ بیٹھے نا، آپ اس طرح جمعے میں نہیں بیٹھنے دیتے ہم لوگ، ہم کہتے ہیں صفوں میں بیٹھے، نہ جگہ ہوگی نہ پیچھے کوئی گردنیں پھلانگ کے آئے. یہ ہماری بھی غلطی ہوتی ہے کہ ہم بیٹھتے ہیں اس طرح جمعوں میں، مسجدوں میں، کہ وہ جگہ آگے چھوٹی بھی ہوتی، لوگ آتے ہیں پھر پیچھے سے گردنیں پھلانگ. یہاں تک کہ مجلس بھی ہوتی تھی نا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثیں پڑھی کہ مجلس ہوتی تھی نا، سارے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بات ہو رہی، تو حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر سب سے پیچھے اگر جگہ ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھ جاتے تھے کہ میرے گردنیں پھلانگنے کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. دین یہ ہے بڑا سمجھداری سے. ایک صاحب نے کہا کیا مقتدی امام کے پیچھے رکوع سجدے میں تسبیح 3 مرتبہ سے زائد پڑھ سکتا ہے؟ جی ہاں، بعض ائمہ ہوتے آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں، جیسے میں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، آپ اس میں 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اتنی دیر میں پڑھ لیں، جتنی دیر لمبا رکوع کیا پڑھتے رہے، 5 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھ لیں، پڑھتے رہے، ثواب ہی ہوگا انشاءاللہ. جائز. جی بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ ایک شخص آیا نماز پڑھنے،
اور جو ہی آ کر وہ اللہ اکبر ابھی نہیں کہا تھا کہ امام نے سلام پھیر دیا، اب وہ اپنی نماز پڑھ لے۔ اگر جس وقت اس نے تکبیر تحریمہ کیا اللہ اکبر، امام نے سلام نہیں پھیرا، بس یہ اب امام کے ساتھ پڑھ لے، آسان سی بات۔ جو ہی اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہا اور ابھی امام نے سلام نہیں پھیرا تو یہ نماز میں امام کے ساتھ شریک ہے۔ اگر اللہ اکبر کہنے سے پہلے امام نے سلام پھیر دیا، اب یہ شریک نہیں ہے، اب اپنی نماز پڑھ لے۔ یہ سوال کیا، اگر امام کے ساتھ آخری رکعت میں بیٹھ گیا آ کر، یعنی امام آخری رکعت میں بیٹھا، یہ آیا آ کر بیٹھ گیا، کیا یہ تحیات پوری پڑھے گا؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی تحیات پوری پڑھے گا۔ اسی طرح نہ بعض لوگ ایک اور کام کرتے ہیں، بہت دفعہ دیکھا کہ ابھی بھی ہوتا ہے، امام صاحب نا سجدے میں پہلا سجدہ، تو یہ بندہ پیچھے آ کر کھڑا رہتا ہے کہ کب امام کھڑا ہوگا تو میں بھی کھڑا ہو جاؤں گا۔ اس کے پیچھے ذہن کیا ہے؟ اس کے پیچھے ذہن کیا ہے؟ رکعت تو چلی گئی ہے، اب سجدہ کرنے کا کیا حال ہے؟ کیوں مشقت اٹھاؤں، سجدہ کروں، رکوع، ابھی کھڑا ہو جائے گا، رکعت مل جائے گی، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ یعنی لوگوں کے ذہن میں جو بات ہوتی ہے نا، اس نمازی کے ذہن میں وہ کیا ہوتی ہے کہ رکعت تو چلی گئی، اب کیا فائدہ سجدہ کرنے کا، اب جامع ترمذی کی حدیث سنانے لگا ہوں، اس حدیث کو سننے کے بعد کوئی بندہ پیچھے کھڑا نہیں رہے گا، وہ سجدے میں جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث، جب کوئی بندہ آئے امام سجدے میں ہو تو آپ بھی اس سجدے میں ساتھ شریک ہو جائیں، چاہے ایک ہی سجدہ مل جائے امام کے ساتھ۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید یہی سجدہ قبول ہو جائے اور اس کی مغفرت ہو۔ سبحان اللہ۔ شاید یہی سجدہ قبول ہو جائے اور اس کی مغفرت ہو جائے۔ اب پیچھے کھڑے ہو جائے، انتظار کریں، نہیں بالکل انتظار نہ کریں، امام کے ساتھ شریک ہو جائے، ایک سجدہ بھی ملتا ہے کر لیں، کیا پتہ یہی قبول ہو جائے۔ کہتے فرض اور واجب نماز کرسی پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ جی، کرسی پر بیٹھ کر پڑھنے کے لیے بہت آسان سا اصول ہے، بہت آسان اصول۔ جو شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے اس کی کرسی پر نماز نہیں ہوتی۔ بڑے آرام آرام سے جملے بولوں گا، کسی کے ذہن میں شبہ اشکال نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ جو شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے، رکوع، سجدہ، تشہد، کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے کرسی پر نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 2، جو شخص زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے اس کی کرسی پر نماز نہیں ہوتی۔ یہاں بریک لگانی پڑے گی۔ جو شخص زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی بیٹھ سکتا ہے زمین پر، رکوع کر سکتا ہے اشارے سے، رکوع کرے، سجدہ کر سکتا ہے، سجدہ کرے، کرسی پر نماز نہیں ہوگی اس کی۔ بہت واضح الفاظ، جو بندہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، چاہے وہ اشارے سے رکوع کرے اور سجدہ کرے، اس بندے کے لیے لازم ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے زمین پر۔ 2 جملے ہو گئے۔ نمبر 3، قیام، رکوع، سجدہ، تشہد، یہ 4 حالتیں ہیں۔ قیام، رکوع، سجدہ، تشہد، یہ 4 حالتیں ہیں۔ اگر کوئی بندہ رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، اگر کوئی بندہ سجدہ نہیں کر سکتا، رکوع کر سکتا ہے، تو یہ بندہ عموماً بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ ٹخنوں میں تکلیف، گھٹنوں میں تکلیف، یہ زمین پر نہیں بیٹھ سکتا۔ اب یہ نمبر 3 سمجھانے لگا۔ جو سجدہ نہیں کر سکتا، رکوع کر سکتا، سمجھ گئے آپ؟ اب ایسا بندہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو قیام بھی کرے گا، رکوع بھی کرے گا، تشہد میں نہیں بیٹھے گا، سجدہ بھی نہیں کر سکتا بیچارہ، یہ کرسی پر نماز پڑھ لے، کیونکہ یہ قیام بھی کر سکتا ہے، رکوع بھی کر سکتا ہے۔ کتنی باتیں ہوں گی؟
اب کسی کے ذہن میں سوال ہو تو ضرور بتائیں۔ نمبر 4، اگر وہ کرسی پر بیٹھنے کے باوجود کھڑا نہیں ہو سکتا، کیسی کیفیت ہے؟ ذرا چکر آتا ہے، کمزوری ہو، لیکن یہ بڑے آرام سے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، رکوع بھی کرتا ہے، رکوع بھی نہیں کر سکتا، چکر بہت آتے ہیں بیچارے کو، تکلیف ہے، کمزوری ہے، لیکن یہ سجدہ کر سکتا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم اللہ سلامت رکھے، بہت دفعہ جمعے کے اندر سب کے سامنے کیا کہ وہ رکوع کرسی سے اٹھ کر سیدھا کیا کرتے تھے؟ سجدہ کرتے تھے، پھر کرسی پر بیٹھ جاتے تھے، جب تک اللہ نے ان کو ہمت دی وہ کرتے، تکلیف نہیں اٹھانا جائے، یعنی بیٹھے بھی کرسی پر، رکوع بھی کرسی پہ کیا، لیکن سجدہ کر سکتے تھے۔ تو حضرت نے سجدہ کیا ہے یہاں کہ بھی میں سجدہ تو کر سکتا ہوں، پھر وہ بھی تکلیف میں بہت زیادہ تکلیف بڑھ گئی، پھر سجدہ بھی نہیں کرتے۔ تو معنی کیا ہوا؟ یہ 3 جملے آپ ذہن میں رکھ لیں تو کرسی پر نماز پڑھنے والوں کی ساری بات ثابت ہو جاتی ہے۔ اب بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں مولانا مجھے کہنا ابھی گھر سے چل کر آئے، صبح یہ 2.5 کلومیٹر سیر کرتے، واک کرتے، پارک میں جا کر، یہاں آ کر کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے۔ بہت سے لوگوں کے میں نے جملے سنے، یہ بیچارے نادان لوگ ہیں، بدگمانی میں مبتلا ہیں۔ اصل میں جس شخص کے گھٹنے میں تکلیف ہوتی ہے وہ چل پھر سکتا ہے، 2.5 کلومیٹر سفر بھی کر سکتا ہے، لیکن گھٹنوں کو بینڈ نہیں کر سکتا، موڑ نہیں سکتا، گھٹنوں کو موڑ نہیں سکتا۔ یہ ایک عجیب اللہ کا نظام ہے، چلنا پھرنا ڈرائیونگ یہ وہ سب کرے گا، نہیں ہوگا تو گھٹنوں کو موڑ نہیں سکتا۔ اب یہ شخص رکوع تو کر سکتا ہے، قیام بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ سجدہ نہیں کر سکتا۔ سجدے میں گیا ایک دفعہ تو پھر اٹھ لے اور تیخے نکلیں گے اس سے۔ اب یہ میں جواب دے رہا ہوں کہ جی پارک میں سیر بھی کرتے ہیں، گھر سے چل کے بھی آتے ہیں، ڈرائیونگ کر کے بھی آتے ہیں، یہاں بیٹھ کے کرسی پہ نماز پڑھتے ہیں۔ نہیں، آپ لوگ واقف نہیں ہو سکتے، اس کی تکلیف سے واقف ہیں۔ تو اگر وہ تکلیف سجدہ کرتے وقت، سجدے سے اٹھتے وقت ہے، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، لوگ کرسی کا نماز پڑھ لیں، جائز۔ تو میں نے بہت واضح کیا، اس کے باوجود اشکال ہو ضرور پوچھیے گا۔ اب یہ بہت کافی ساری پرچی بتائیں گی، ان کو اگلے جمعے کے لیے محفوظ کر لیجیے، محفوظ ضرور کیجیے۔ اچھا جی جی، ایک دفعہ پھر دوبارہ اگر ان کا سوال پتہ کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ آپ نے جو کرسی پر نماز پڑھنے کے بارے میں بتایا، یہ پرماننٹ معذور کے لیے، مستقل معذور کے لیے ہے یا وقتی طور پر 1-2 ایکسیڈنٹ ہوا، ڈاکٹر نے کہا دیکھو 3 دن تک نا تم نے گھٹنا نہیں موڑنا، اچھا 1 ہفتہ نہیں موڑنا، 1 دن نہیں موڑنا، تو وہ 1 دن ڈاکٹر کی بات مانے، 3 دن ڈاکٹر کی بات مانے، تکلیف نہیں اپنے آپ کو پہنچاتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اتار لیجیے۔